بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین اور ذمہ داران جماعت، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ریلیجوسٹی امنگ جین زی، یا نوجوانوں میں مذہبی رجحان۔ عام طور پر ہمارے حلقوں میں اور خود ہندوستان میں بھی اس طرح کی موضوعات پر گفتگو کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن ویسٹرن ورلڈ میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی سال پیو نے 10 سال کے عرصے کے دوران ایک سروے کیا۔ اس نے بتایا کہ پوری دنیا میں بطور خاص امریکہ میں نوجوانوں میں مذہب کے تئیں کیا رجحانات پنپ رہے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پڑوسی ملک میں گیلپ سروے نے بھی ایک سروے کرایا، بڑا سروے تھا وہ، اور وہاں پر لادینیت یا الحاد وہ کن کن وجہ سے پھیل رہا ہے وہ سب پر انہوں نے بات کی۔ ہندوستان میں بھی ایک منٹ، ایک آپ نے پڑھا ہوگا وہ نیوز پیپر ہے، اس نے بھی ایک ڈیٹا فرم کے ساتھ یہ سروے کرا ہے۔ یہ سب لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ محض کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی یا وہ سب نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، مثلاً ویسٹ میں، مغرب میں، امریکہ میں پیو سروے کی جب رپورٹ آئی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جو کیتھولک کرسچنس ہیں ان کی بڑی تعداد مسلمان ہو رہی ہے، بڑی تعداد، پروٹیسٹنٹ نہیں۔ اچھا، کیتھولک سے پروٹیسٹنٹ بھی بن رہے ہیں۔ اس نے انہیں چونکا دیا، اور اس کے بعد ان کے چرچ نے باقاعدہ اس کے لیے اقدام اٹھائے کہ اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے، روکا کیسے جا سکتا ہے۔ اصل میں تحقیق وغیرہ کے حوالے سے زوال یافتہ قوموں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ عموماً بہت زیادہ بیدار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو سو کالڈ کہہ لیجئے، لیکن جو آگے ہوتی ہیں قومیں، وہ یہ سب تحقیقات پر، اس پر بہت زیادہ توجہ بھی دیتی ہیں اور اس کے لیے ذرائع وسائل بھی مہیا کرواتی ہیں تاکہ اس طرح کے انٹرونشنز اس کو کہتے ہیں وہ کیے جا سکے۔ ہندوستان میں بھی اس طرح سے خاص طور پہ جو رائٹ ونگ ہے وہ بھی بہت سارا کام اس پہ کرتا ہے، ہم اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جین زی میں جو مذہبی رجحان ہے اس میں جو کئی طرح کے رجحان ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں جو آج کل۔ ایک تو یہ کہ جنرل ہمارے سامنے ہے، جیسے ہم بولتے ہیں کہ مسجدیں بڑی ہیں، نوجوانوں میں دین کا رجحان بڑا ہے اور لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی تناسب میں مسلمانوں کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اسی تناسب میں شہریانہ یعنی جو شہر کی طرف لوگ آئے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اسی تناسب میں تھوڑا سا اور بھی دوسرے جو کلچرل فیکٹرز ہیں اس پہ اضافہ۔ تو ہم اس کو خاطر میں لائے بغیر جب یہ بولتے ہیں اور اس پہ پھر ہم کو اطمینان ہونے لگتا ہے۔ لیکن دیکھیے، جب ہم سوشولوجی آف ریلیجن پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھایا گیا کہ ریلیجوسٹی یا دین، اور ہمارے جو لغت کے ماہرین ہیں ان سے جب میں نے پوچھا تو کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ دینداری یا دینی سمجھ سے اس کو تعبیر کیجئے، ریلیجوسٹی کو دینداری یا دینی سمجھ۔ وہ 5 جز سے مل کے بنتی ہے، وہ اکیلے یہ جو شعار ہے داڑھی رکھنا یا مسجد جانا یہ ایک ہے صرف۔ تو 5 چیزیں ہیں: پہلا عقیدہ، دوسرا معلومات، تیسرا عمل، چوتھا مذہبی تجربات، اور 5واں نتائج اور اثرات، ذات پر بھی کمیونٹی وائز بھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ان 5 جز میں سے کسی بھی ایک جز پر کچھ لوگ جب دکھنے لگتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ بہت اچھی، مطلب اسلام میں مسلمان یا مسلمان نوجوان بہت متوجہ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان میں پہلی بار غالباً ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مسلمانوں میں ریلیجوسٹی کو اسیس کیا جائے نوجوانوں میں، اور سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ نے 1.5 سال پہلے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور اس کا نام یہ تھا کہ ریلیجوسٹی۔ اس کے جو نتائج، ابتدائی نتائج جو آ رہے ہیں وہ خود ہمارے لیے بھی چونکا دینے والے ہیں۔ وہ اس طریقے سے، جیسے اس سوال کا جائزہ لیجیے۔ ایک سوال تھا سروے میں، 22 سوالات پر مبنی سروے تھا۔ دیکھیے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ سروے ریسرچ کی اپنی لمیٹیشن ہے، اپنے فائدے ہیں، ہے نا، اور کسی بھی طرح کی تحقیق کے اپنے لمیٹیشن سے اپنے فائدے ہیں، لیکن بہرحال یہ
جو اسٹینڈ الون آبزرویشن رہتے ہیں کہ بھائی ان کو دکھ گیا فلاں مولانا صاحب نے بول دیا, فلاں خطیب صاحب نے بول دیا, کہ اس سے کم از کم بہتر ہوتا ہے نا, یا فلاں لیڈر نے کچھ بول دیا. اب یہ سوال دیکھیے, جیسے ہم نے اس سروے میں یہ سوال پوچھا, وہ 1000 کے اوپر کا سیمپل ہے اور وہ کافی ہے. جو سوشولوجی سماجیات کا جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کو کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے اتنا. وہ سروے کے ہم نے پہلے باہر بھی بھیجے کہ بھئی یہ سوالات ہم کریں گے تو کیا یہ ہم جو آبجیکٹیو ہے, ہمارا جو مقصد ہے اس کا حاصل کر پائیں گے اس تحقیق کا. انہوں نے کہا ہاں. تو ایک سوال ہم نے کیا کہ اسلام کے بارے میں کیا پورے اعتماد ہیں آپ کو جو معلومات ہیں نوجوانوں سے. اچھا یہ ایک اور خاص بات ہے کہ شہری پڑھے لکھے یونیورسٹی گوئنگ نوجوان ہیں یہ سب, جو ہمارے سروے کے رسپونڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمارے سروے کے جواب دیے. 44% نے کہا کہ وہ اسلام کے بارے میں بہت اعتماد سے نہیں بتا سکتے. 44%, ابھی کافی بڑا فیصد ہے. یعنی وہ اسلام کے بارے میں کچھ تو بتا سکتے ہیں لیکن پورے اعتماد کے ساتھ کہ یہ اور یہ تعلیمات ہیں وہ نہیں بتا سکتے. تو دیکھیے اب آپ ریلیجیوسٹی کے ان 5 جز کو ذہن میں رکھیے. عقیدہ, علم, عمل, ادھر ادھر ہو سکتا ہے, عقیدہ, عمل, علم, مذہبی تجربات اور نتائج اور اثرات ذات پر یا کمیونٹی لیول. تو جب آپ اس کے بارے میں ہی سرٹن نہیں ہیں کہ بھئی وہ تعلیمات کیا ہیں, تو اب آپ جو ٹوپی پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی بھی رکھ رہے ہیں نوجوان, تو اچھی بات ہے, وہ اس سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ نتائج اور اثرات کے اعتبار سے جو کہ ایک بہت اہم جز ہے ریلیجیوسٹی کا, اس میں پھر کمی ہوتی ہے. ایک دوسرا سوال دیکھیے, ہم نے کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اچھی ہے اور تمام دنیا کے لیے وہ ہے. تو سب نے جواب دیا کہ ہاں. اس میں تھا 88% جو جواب دیا رسپونڈنٹ نے, وہ کہا کہ ہاں بہت اچھی ہے. لیکن اگر آپ ایک مورالٹی اسکیل پر جب دوسرے تجربات ہوئے ہیں, اس میں مسلمان اور غیر مسلم نوجوان جنزی وہ ایک ہی پیڈسٹل پہ آ گئے. میرے پاس اس کا ڈیٹا ہے وہ, یعنی جو ریلیجیوسٹی میں ایک اہم چیز ہوتی ہے مورالٹی یعنی اخلاقیات. تو اخلاقیات میں عام جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن ایک طرف وہ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں ساری اخلاقیات بہت ضروری, یعنی یہ وہ ہے جس کو اثرات, جس کو آخری جو جز ہے نا کہ اثرات کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے وہ چیز نہیں ہے. ایک اور سوال ملاحظہ کیجیے, اور یہ بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں. یہاں سے جو 2-3 سوالات تھے, اب پورے 22 سوالات تھے, ان کا تجزیہ جاری ہے. میں نے اپنے اس میں 4-5 سوال لیے اور بہت طویل بھی ہے. ایک بہت اہم سوال تھا, وہ یہ تھا کہ کیا آپ کسی بھی کمیونٹی یا تنظیم سے جڑ کر کام کرتے ہیں یا جڑے ہیں کبھی ماضی میں. 53% نوجوان نے کبھی بھی کسی بھی تنظیم سے, کسی بھی قسم کی اجتماعیت سے جڑے نہیں. یہ کافی بڑا پرسنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. باقی لوگ جن کا جواب ہے وہ بھی جزوی طور پر ہے, باقاعدگی سے نہیں ہے, اس طرح کے جوابات ہیں. اس طرح وہ سب کو ملا لیں تو وہ 80% کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ دکھاتا ہے کہ کلیکٹیو جدوجہد کرنے, اجتماعی جدوجہد کرنے میں یا اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے میں ہماری جو آج کل کی جنزی ہے, خاص طور پر مذہب کے رجحان کے حوالے سے, وہ اس میں کافی پیچھے ہے. ایک اور سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ, ہم نے پوچھا کہ کیا آپ مسلم کمیونٹی کے لیے چیریٹی ورک یا والنٹیئر کرتے ہیں. 73% نوجوانوں نے کہا کہ ایک بار کیا ہے, اور بہت زیادہ نے کہا کہ نہیں, کبھی نہیں کیا ہے. اور یہ اجتماعی جدوجہد کا جو فقدان ہے وہ ہم کو نظر آتا ہے, ویسے بھی نظر آتا ہے. آپ تحریکوں کے ذریعے چلائی جانے والی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن دیکھ لیے, جنرل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن دیکھ لیے, اس میں مسلمانوں کا تناسب. جو کوئی بھی طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں, اگر آپ انہی کو لے لیں تو وہ خود بھی بجائے خود اس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کیا پرسنٹیج ہے مسلمان طلبہ کا یا ہمارے اسٹوڈنٹ کا. یعنی اجتماعی جدوجہد کا فقدان ہے. ہم نے ایک اور تھوڑا سا سوال جو بالکل مذہبی نوعیت کا وہ بھی کیا. ہم نے پوچھا کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا کیسا ہے, آپ قرب کیا محسوس کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا. 42% لوگوں نے کہا کہ کہہ نہیں سکتے, ہمارے پاس وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے بھی نہیں ہے, کیا ہے. دیکھیے یہ ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارے ایک تنقید نگار نے یہ بھی کہا
کہ یہ سوال ایسا ہے کہ آپ شاید نوجوانوں کو صحیح سمجھا نہیں پا رہے ہوں، لیکن اس سوال کی ورڈنگ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت واضح تھی. اللہ کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کرتے ہیں؟ تو یہ جو بات ہے یہ کافی میرے خیال سے یہ بھی کافی بہت اہم ہمارے اس جہد کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نوجوانوں میں تو بڑھ رہا ہے اور کافی، اسی لیے اس کا اثر کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ وہ تعلق، وہ جو ریلیجیوسٹی ہے یا وہ جو دین پسندی ہے، وہ نتائج اور اثرات کے اعتبار سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ جزوی ہے، عقیدے پر ہے، تھوڑی بہت عمل پر ہے، لیکن مکمل نہیں ہے. اس لیے جب ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہے. ایک اور سوال ہم نے اس میں کیا، 5واں سوال، اس کا یہ ٹوٹل 22 تھے، میں 5-6 سوال لے رہا ہوں. اس میں 28% ہمارے طلباء و نوجوان 28% 6 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں. 28%. اور جب 4 گھنٹے اور 2 گھنٹے تھا تو 87% آ رہے ہیں. یعنی منیمم کنزمپشن 87% of the total student are either Muslim students and Gen Z are either there on social media for 6 hours or 4 hours or 2 hours. But out of which 28% is more than 6 hours. 28% وہ لوگ تھے جنہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم 6 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اسی سے جڑا ہم نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ کیا پھر یہ جو سوشل میڈیا کا آپ کا استعمال ہے کیا مذہب کے تعلق سے عمل پر آپ کو ابھارتا ہے یا آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے؟ تو 81% نے تو کہا ہاں. لیکن جب اسی سے کراس ہم نے یہ کیا کہ نماز اور اس کے تعلق سے کیا معاملہ ہے، اس کی بھی ڈیٹا ہے، تو اس میں وہ ہاں کہنا صرف کہنے کی حد تک تھا، وہ عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا کنزمپشن تو اتنا ہے. بہت سارے نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ وہ بھی سوالات رکھتے تھے کہ آپ کس کا یوٹیوب چینل فالو کرتے ہیں، کون سے علماؤں کو جنرلی، وہ سب بھی ہے. لیکن وہ تمام کے باوجود جو ریلیجیوسٹی کا سب سے اہم عنصر ہے نتیجہ اور اثر کے اعتبار سے، وہ ٹرانسلیٹ وہاں پر نہیں ہو پا رہا ہے. سامعین، یہ جو 5 سوالات تھے یہ جنزی کے رجحان کو مسلمانوں میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں، کیونکہ بطور خاص یہ ٹاپک کے کئی پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم گلوبلی دیکھیں جنزی میں کیا رجحان ہے، ایک یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہاں کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں یا برادران وطن میں کیا رجحان ہے، اس کا بھی تذکرہ کر دینا مناسب معلوم ہوگا. جیسے اس وقت جو جنزی ہے، جو برادران وطن میں جنزی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان میں بھی شعار پرستی بڑھی ہے. یعنی وہ اپنے سمبلز سے ہے نا، اسی لیے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا پولیٹیکل فائدہ ہے، اس کا مالی فائدہ ہو رہا ہے، تو گمچھا ڈالیں گے یا وہ پہنیں گے ہے نا، اس کے اپنے اس لیے وہ کر رہے ہیں وہ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بالکل یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جن زی کے اندر اس وقت ایک طرح کی لادینی روحانیت یعنی سیکولر اسپرچوالٹی وہ بھی بڑھ رہی ہے. خود چونکہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو جب کبھی ہم کسی ٹور پہ جاتے ہیں تو ان کے جو سو کالڈ کوئی نہ کوئی وہ ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر ان کو تھوڑا سا وہ دیو استھان وغیرہ، تو وہاں پر وہ ضد کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو وہاں بھی لے چلیے. یہ دکھاتا ہے کہ وہاں کہیں نہ کہیں وہ آئیڈینٹی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. تو خود جو برادران وطن میں جنزی ہے اس کے اندر خود یہ وہ ہے. اسی طرح لادینی روحانیت، سیکولر اسپرچوالٹی. ایک اور چیز ہے جو دونوں جنزی میں کامن ہے، یعنی برادران وطن میں وہ بنیادی اخلاقی اقداروں پر سوال ہے. جیسے لڑکیوں سے ہاتھ ملانا. اب بطور خاص ہم چونکہ جس پیراڈائم سے آتے ہیں تو اس میں ہم یہ مانتے ہیں کہ سیگریگیشن آف دا سیکسز از پرائمری ٹو اس، ہے نا، تو ہم سیگریگیٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اس پہ سوال کو اس میں کیا برائی ہے، آپ کو کیا برا لگتا ہے اس میں؟ تو یہ بنیادی اخلاقی اقدار ہے وہ ہمارا، لیکن اس پر جنزی کو سوال ہے. لیکن وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو جن لوگوں سے سوال کیا گیا جب اس کا کراس ریفرنس نکال کے دیکھا گیا تو وہ نماز انہوں نے لکھا ہے کہ وہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. آپ اس کو الگ الگ نام دے سکتے ہیں کہ بھئی ویلو کرائسس ہے یا یہ ہے کہ ان کو پوری طرح شعور نہیں ہے وغیرہ، لیکن یہ ہے جو ہے مطلب اس کا. اسی طرح مسلمان نوجوان دین کی طرف متوجہ تو ہیں لیکن شعوری دینداری کا فقدان. تو یہ وہ بات ہے جو تحریک اسلامی روز اول سے کہہ رہی ہے اور ہماری طلبہ تنظیم بھی روز اول سے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں میں دین کا صحیح شعور پیدا کرنا، دین کا صحیح تصور دین رائج کرنا، یہ ہمارا ایک بہت اہم مقصد ہے. تو
اب جو ہماری جینزی ہے وہ دین کی طرف متوجہ تو ہو رہی ہے، لیکن وہ آئیڈینٹی کے حوالے سے، وہ شناخت کے حوالے سے، اس کا وہ روایتی مذہبی تصور کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اس پہ تحقیق کرنی پڑے گی، لیکن جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ تو یہ ہے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کا وہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا وہ کیا ہے، لیکن بڑی حد تک یہ سمجھ لیجیے سمبولک آئیڈینٹی کے جو وہ ہے وہ اس میں شعور کا دخل جو ہے اس حوالے سے بھی بہت سوچنے سمجھنے اور کام۔ ایک جو اور بھی ہے، اور اس پہ گیلپ نے جو سروے کیا تھا پڑوسی ملک کا، وہ تو بہت ہی مطلب بہت آنکھیں کھولنے والا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ گزر گیا لوگوں کی نظر سے ایسی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیلپ سروے نے کافی بڑا سروے کیا، انہوں نے بتایا کہ جو الحاد کا رجحان مسلم سوسائٹی میں ہے وہ انڈر کرنٹ ہے، یعنی وہ اس کو کیا کہیں گے، انڈر کرنٹ کو، کہ وہ ہے لیکن اوپنلی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی جو خاص طور پہ جو زیادہ پڑھے لکھے یا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس میں الحاد کی طرف جو رجحان ہے، ایتھزم کی طرف جو رجحان ہے وہ بڑا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایتھیسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق سے شکوک و شبہات بڑھے ہیں۔ تو یہ لادینی اس کا رجحان ہے یا الحاد کا رجحان ہے، یہ بھی بڑا اہم ایک جنزی کا ایک آسپیکٹ ہے جو ہم کو دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں تو ہیں، اور اس طرح کی تحقیقات اور جب بڑے پیمانے پہ ہوں گی تو ہم کو پوری ریئل پکچر سامنے آئے گی۔ ہم نے تو ایک شروعات کی ہے، اور بھی ڈیٹا اس کے بعد جب آئے گا، اور اس میں بہتری گنجائش بھی ہمیشہ رہے گی۔ لیکن یہ بات تو آنکھوں دیکھی ہے کہ جو کلچرل آنسلاٹ ہے، جو ثقافتی الغار ہے، وہ اب بہت تیزی کے ساتھ ہمارے مذہبی رجحان، ہمارے مذہبی شعور، ہمارے مذہبی شعائر اور ہم دین کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، ان تمام پر وہ اثر ڈال رہی ہے، ان تمام پہ وہ اثر ڈال رہی ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہم سب دیکھیے، ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ایج بہت زیادہ تر لوگ وہ اس ایج گروپ کے لوگ ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کا مکتب پا لیا۔ ہم نے جماعت اسلامی کا مکتب پا لیا، مکتب ہوا کرتے تحریک اسلامی کے، اب دوبارہ وہ ریوائیو ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور مدرسے ہوا کرتے تھے روایتی، اب وہ دھیرے دھیرے بہت سارے مطلب انڈیا کے بڑے حصے میں وہ اب موجود نہیں ہیں۔ وہ ایک حصار تھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیملی کا حصار تھا، وہ حصار اب ٹوٹ گیا ہے۔ اب مورل ویلیوز، ورلڈ ویو، ترجیحات، یہ سب اب موبائل سے مل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ گھرانے اس کو بچا لے پاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پر ہمارے جو بچے ہیں، جو اب جین الفا ہو رہی ہے نا 2010 کے بعد، جو 15-16 سال کے اب ہو رہے ہیں، تو اب ضروری ہے کہ ان سب میں صحیح مذہبی رجحان کہہ لیجئے یا صحیح دین پسندی کہہ لیجئے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اب شعوری کوشش ہو۔ تو میں نے 5 پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے نوٹ کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 پوائنٹ کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ وہ شعوری فیصلہ ہے۔ وہ صرف شعوری فیصلہ نہیں ہے بلکہ مؤثر عمل بھی ہے۔ تو اب ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی موبائل سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کے تدارک نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو ہٹا نہیں پا رہے ہیں۔ 3 سال کی عمر سے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس میں وہ کنزیوم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی موبائل میں دکھایا جا رہا ہے، ایون ان کارٹونز، وہ بہت سٹل وے میں اس ورلڈ ویو سے، اس تصور زندگی سے الگ ہے جو ہم اور آپ مانتے ہیں۔ موبائل میں جو بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ کارٹون بھی، اس پر باقاعدہ تحقیق ہے کہ کارٹون کس طریقے سے بہت ساری کلچرل چیزیں پھیلاتے ہیں۔ تو اب ہم کو یہ شعوری فیصلہ لینا پڑے گا اور اس پہ مؤثر عمل بھی کرنا پڑے گا کہ اس طرح کے، اس کو میں نے نام دیا ہے حصار بندی۔ تو حصار باندھتے تھے پہلے آیت الکرسی وہ سب پڑھ کے، تو وہ حصار بندی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب وہ انڈیویجول ویری کرے گی، لیکن ہم کو شعوری فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کچھ نہ کچھ حصار باندھیں گے۔ وہ حصار بندی پہلا قدم ہے۔ دوسرا یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ نگرانی اور احتساب۔ ہم کو ہماری جین الفا پہ جو اب بڑے ہو رہے ہیں بچے، ان پہ مستقل، ہم کو پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ چچا نے بتا دیا، دادا نے بتا دیا، دادی دینی تعلیم دے رہی ہیں، اس طرح سے پورا ایک سسٹم تھا۔ تو اب وہ تو چلا گیا، پھر ہم نے یہ کہا کہ وہ کچھ آن لائن کچھ مکتب شروع ہو جائیں گے تو اس کو دیکھ لیجئے، وہ سب۔ لیکن اب وہ بھی جب اگر خاص طور پہ جہاں پر دونوں ہسبینڈ وائف ورکنگ ہیں، وہاں پر اور بھی مسئلہ ہے، بچے کرچ میں جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں، اور یہ اربن لائف کی ریالٹی ہے
تو اب ہم کو یہ کرنا ہوگا کہ ہم کو اس کی نگرانی اور احتساب کرنا پڑے گا، کس طرح کے مورل ویلیوز سے، کس طرح کی کانٹینٹ سے بچے روبرو ہو رہے ہیں، باقاعدہ اس کا نگرانی اور احتساب کرنا پڑے گا۔ وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے یوٹیوب کٹ ڈاؤن لوڈ کر لیا، یا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کچھ جیمرز لگا دیے، کچھ جیمر، آپ کو کانٹینٹ کیا دیکھ رہا ہے اس کی پوری نگرانی کرنی پڑے گی، کانٹینٹ دکھایا جائے بھی یا نہ جائے اس کی بھی آپ کو میک شیور کرنا پڑے گا۔ تو یہ دوسرا۔ تیسرا میرے خیال سے بہت اہم ہے، اور یہ سارے سائیکولوجسٹ اب اس کو وہ کر رہے ہیں کہ پورا سوشل میڈیا جو جیسے بچے موبائل سے ایکسپوز ہو رہے ہیں ان میں انڈیویجولزم ہے نا، انفرادیت پسندی اور کسی بھی قسم کے اجتماعی ماحول میں رہنے سہنے کی جو قوت اور صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یہ ارسپیکٹیو آف مطلب ریلیجن وغیرہ سب بچے۔ اس لیے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں سے ہی ان کے اندر صحیح مذہبی شعور، دینی شعور پیدا کرنے کے لیے، صحیح دینی رجحان اور صحیح دینی سمجھ پیدا کرنے کے لیے ہم کو اجتماعی جدوجہد والے کاموں میں لگا دیں۔ آپ کے لیے CIO ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے، چھوٹے موٹے گروپس ہیں، مسلمس کے دوسرے چھوٹے موٹے گروپس ہیں، کوئی نہ کوئی اس میں۔ بچے جب تک اجتماعی ماحول میں رہیں گے تو وہ اس طرح کا اجتماعی کلچر جو اسلامی بنیادوں پہ پنپے گا، تو وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس میں ہم اجتماعی جدوجہد جو ہے اس کے لیے بچوں کو وہ راضی کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے، دیکھیے، وہ ہے دینداری کی آبیاری۔ پانچویں چیز ہے، بلکہ دینداری کی آبیاری کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، پہلے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ سب چیزیں آٹومیٹک ہو رہی تھیں، مدرسے کے ذریعے سے، دادی امی کے ذریعے سے، دادا ابو کے ذریعے سے، ہے نا، چچا اور پھوپھی کے ذریعے سے، تو وہ آبیاری کم زیادہ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، بہت ہو سکتا ہے کہ اتنا اعلیٰ سطح پر نہ ہو لیکن ہو جاتی تھی۔ لیکن اب وہ پورا سسٹم جب کولیپس کر گیا ہے تو اب دینداری کی آبیاری کیسے ہو، اس کے بالکل نئے طریقے ہم کو سوچنے پڑیں گے۔ یہ اب آؤٹ سورس چیز نہیں رہی کہ ہو جائے گی، تو اس کی آبیاری کیسے ہو، اس کے لیے بھی ہم تمام لوگوں کو جدوجہد کرنا پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہیں جو ریلیجوسٹی بطور خاص دینداری کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے مجھے یہاں رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو خوب محنت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ضمن میں متوجہ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔